حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ علم کی وہ کون سی حد ہے جس تک پہنچنے سے آدمی فقیہ یعنی عالم کہلاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے نفع کی خاطر جو شخص بھی 40 احادیث محفوظ کرے گا دینی امور سے متعلق، خصوصاً جب کہ حلال و حرام کے باب میں فساد امت کے وقت اس کی ضرورت ہو، تو حق سبحانہ و تقدس اسے روز قیامت فقیہ بنا کر اٹھائیں گے، اور میں خود بھی اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے نجات اور جنت کے داخلے کی شفاعت کرنے والا اور شہید یعنی اس کے حق میں ایمان کی گواہی دینے والا ہوں گا۔ فائدہ: علم حدیث شریف ایک نہایت مبارک اور مقدس علم ہے، کیونکہ اس کی نسبت ایک ایسی ہستی کی طرف ہے جو فخر موجودات اور روح کائنات ہے۔ علوم اسلامی میں کلام الہی اگر قلب کی حیثیت رکھتا ہے تو حدیث نبوی شہرگ کی۔ بلا شبہ یہ حدیث نبوی علوم اسلامی کے تمام اعضاء و جوارح میں صلاح و فلاح کا خون ایمانی و عرفانی پہنچا کر حیات جاودانی اور سعادت ابدی کا پیغام فراہم کرتی ہے۔ پھر حدیث نبوی سے آیات قرآنی کا شان نزول، احکام قرآنی کی تشریح و تعیین، اجمال قرآنی کی تفصیل اور اس کے عموم کی تخصیص وغیرہ سب کچھ اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کلام اللہ کو سمجھنا ممکن نہیں، لہٰذا کلام اللہ کے ساتھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ضروری قرار دی گئی۔ اسی لیے علماء مفسرین نے فرمایا کہ ارشاد ربانی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں کلام الہی کے الفاظ اور معانی یعنی حدیث مبارکہ دونوں کی حفاظت کا وعدہ اور گارنٹی ہے۔ الغرض علم حدیث کی بڑی عظمت ہے، جس خوش قسمت کا تعلق اس سے ہو جائے وہ باعظمت اور صاحب فضیلت ہے، حتیٰ کہ علم حدیث کا کچھ حصہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بھی بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا اس سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین سے متعلق 40 احادیث محفوظ کر لیں تو روز قیامت عند اللہ اس کا شمار فقہا میں ہوگا۔ یہاں علوم دینیہ سے متعلق 40 احادیث کے محفوظ کرنے والے کو فقیہ کہا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں فقہ اور علم کی کم سے کم حد اور حصہ مراد ہے، کیونکہ علم کی تو کوئی حد اور انتہا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما۔ صاحبو علم دین کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندہ کو عمر نوح علیہ السلام عطا فرما دے اور وہ بندہ حصول علم کے لیے مہد سے لحد تک مشغول و منہمک رہے، تب بھی اسے درجہ علم کا ایک قطرہ مل جائے تو زہ مقدر، اس لیے کہ درجہ علم کا کوئی کنارہ نہیں، لہٰذا یہاں علم کی کم از کم حد مراد ہوگی، اور وہ ہے حصول چہل حدیث۔ جس نے 40 احادیث مبارکہ کو یاد کر لیا گویا اس کو علم کا ایک حصہ مل گیا۔ اب اس کا شمار اللہ پاک کے یہاں علماء اور فقہا میں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر ہمارے بعض اکابر کا یہ معمول رہا کہ طلباء کو عالمیت کے نصاب کی تکمیل پر جو سند دی جاتی ہے اس پر دستخط کرنے سے پہلے ان فارغین سے 40 احادیث اہتمام کے ساتھ زبانی سنی جاتیں، تاکہ اس بہانے انہیں اتنی احادیث مبارکہ یاد ہو جائیں اور یہ عالمیت کی سند و شہادت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیہن کے ظاہر مطابق ہو جائے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ 40 احادیث مبارکہ دوستوں تک پہنچائی جائیں، خاص زبانی یاد ہوں یا نہ ہوں۔